وہاں کا اوپن مارکیٹ اور یہاں کی اوپن مارکیٹ کا ریٹ الگ الگ کیوں ہے؟ اس چیز کا پنجاب حکومت کو پتہ ہے؟ فرض کر لیتے ہیں اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی اور یہ صورتحال ہوتی پھر آپ کا رد عمل بڑا شدید نہیں ہونا؟ محدود تعداد میں ٹرکس جاتے ہیں وہاں پہ، عوام، غریب عوام خوار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، بلکہ یہ لفظ بڑا سخت ہے۔ اس کے لیے کیا حکومت نے پلان؟ کوالٹی کبھی آپ نے چیک کی ہے؟ وہ جو ٹرکوں کا آٹا ہوتا ہے سبسیڈائز، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ چیز خراب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹے کی کیا صورتحال ہے، لوگ کافی تکلیف کا شکار ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب سے آٹے کی ترسیل پر پابندی ہے یا ایسے دیگر مسائل ہیں، آٹے کے ٹرکوں پر ہم رش دیکھتے ہیں۔ یہ سلگتا ہوا عوامی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب عاطف خان صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ عاطف صاحب، مسئلہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ ملک میں گندم کم ہے، آٹا کم ہے، پنجاب سے کیوں نہیں آتا؟ اصل مسئلہ تو مہنگائی کا ہے اوور آل جو ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل کے، پیٹرول کے ریٹ جہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اثرات ہر ایک چیز پہ ہوں گے۔ بجلی کا اگر 12-13 روپے سے یونٹ بڑھ کے 36 روپے کا ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات ہر چیز پہ ہوں گے۔ تو ایک تو اوور آل یہ مہنگائی کا مسئلہ ہے جو کہ ہر ایک چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ گندم کا یا آٹے کا خصوصاً ایک تو یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے کافی فصلیں خراب ہوئی ہیں، بلکہ کچھ کافی زمین ابھی بھی اس کے اوپر پانی کھڑا ہے۔ یہ لوگوں کا سر سیلاب تو ابھی آیا ہے نا، اس سے پہلے سے یہ ریٹ جو ہے کافی بڑھ۔ آپ سن لینا، اس طرح ہے کہ جو جہاں پہ پانی کھڑا ہے اس دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گندم کی فصل اس طریقے کی نہ ہو اچھا آنے والے وقت میں، کیونکہ وہ تو ہر سال جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کنزیوم ہوتا ہے۔ تو اگر اس دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کنزمپشن اتنی ہوگی اور ہو سکتا ہے کراپ اتنی نہ ہو، تو لوگوں نے پنجاب میں، یہاں تو گندم اتنی ہوتی نہیں ہے، انہوں نے اپنا سٹور کر لیا ہے گندم، اچھا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے مارکیٹ میں گندم کا ریٹ بڑھا، اور گندم کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے آٹے کا ریٹ بھی آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جو بات ہے، پنجاب سے آٹے کی جو ترسیل ہے یا گندم کی ترسیل جو ہے، پنجاب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے سبسیڈائز آٹا کہ یہاں پہ نہ آئے، جو کہ اوبیسلی اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ تو اپنے صوبے کے عوام کو آٹا سستا مہیا کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اگر ہم اپنے صوبے کے پیسے دے رہے ہوں تو یہ آٹا کہیں اور نہ جائے، یہاں کے لوگوں کو سستا ملے۔ تو وہاں کا اوپن مارکیٹ اور یہاں کی اوپن مارکیٹ کا ریٹ الگ الگ کیوں ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اب اس کو بیس بنا کے کہ جی سبسیڈائز آٹا یا گندم نہیں جائے گی کسی اور صوبے میں، اس میں مختلف محکموں کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پھاٹک لگائے ہیں اور وہ پیسے لے رہے ہیں، لوگوں سے تنگ کر رہے ہیں ہمارے صوبے میں آنے کے لیے۔ میری اسی سلسلے میں اس چیز کا پنجاب حکومت کو پتہ ہے؟ وہی بتا رہا ہوں، میں نے پچھلے ہفتے میری جو درشک صاحب ہیں فوڈ منسٹر، ان سے ڈیٹیل میں اس میں بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے تو پابندی صرف سبسیڈائز آٹے اور گندم پہ لگائی ہے، لیکن اس کی آڑ میں لوگ وہاں پہ روکتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا حل نکالنا ہے۔ اگلے ہفتے میری انشاءاللہ ان سے میٹنگ ہے، اس میں کوشش کریں گے کہ جو بھی اس کا حل نکال سکتے ہیں اس کا حل نکالیں، تاکہ یہاں کا اور وہاں کا ریٹ کا ڈفرنس ختم ہو جائے۔ یہ اگر فرض کر لیتے ہیں اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی اور یہ صورتحال ہوتی پھر آپ کا رد عمل بڑا شدید نہیں ہونا تھا؟ دیکھیے، رد عمل تو اس وقت بھی یہی تھا جب 6 مہینے پہلے ان کی حکومت تھی، اور ابھی بھی ہے یہ۔ حالانکہ انہوں نے نہیں بند کیا، جو ابھی پنجاب کی گورنمنٹ ہے، یہ پچھلے جو گورنمنٹ تھی اس وقت سے یہ پالیسی چلی آ رہی تھی، تو اس کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن اس کی ٹھیک کر دیں۔ سبسیڈائز آٹا، سبسیڈائز گندم بے شک نہ آئے، لیکن اوپن مارکیٹ کا آٹا، اوپن مارکیٹ کی جو گندم ہے اس کے اوپر سے یہ پابندیاں ختم ہوں اور یہاں پہ آنا شروع یہ ہو۔ ناانصافی تو ہے نا کہ یہاں پہ بالکل ہے، ایک ریٹ ہے، پنجاب میں دوسرا بالکل ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر وہ سبسیڈائز آٹا وہ نہیں آنے دیتے تو وہ تو ان کا حق ہاں ظاہر ہے، وہ تو لیکن اوپن مارکیٹ پہ پابندی، اب لوگوں نے جو اپنے پیسے بنانے کے لیے اس کے اوپر یہ پابندی لگائی ہے جو کہ آفیشیلی نہیں ہے، اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو محدود تعداد میں ٹرکس جاتے ہیں وہاں پہ عوام، غریب عوام خوار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، بلکہ یہ لفظ بڑا سخت ہے۔
اس کے لیے کیا حکومت نے پلان کیا؟ دیکھیں اس میں پہلے جو سسٹم تھا ڈیلرز کے ذریعے تقسیم کرنا، اس میں شکایت آتی تھی کہ ڈیلرز جو کنٹرول پرائس ہے اس پہ نہیں دیتے. 1000 روپے کا ہے تو وہ 1200 کا 1300 کا بیچتے تھے، حالانکہ ریٹ اس کا 1000 ہونا چاہیے تھا. اس وجہ سے پھر ہم نے کچھ ڈیلرز بہت زیادہ تھے، ڈیلرز تقریباً 2400 تھے صوبے میں، تو اس کی مانیٹرنگ صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتی تھی. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ ڈیلرز کے تھرو دیں گے، کچھ ہم ٹرکوں کے ذریعے چوکوں میں، تاکہ اس میں یہ نہ ہو، وہ تو اس کا جو ریٹ ہے 1000 روپے دیں تو وہ آپ کو سامنے ایک تھیلا مل جاتا ہے. تو ہم نے اس میں کوشش یہ کی کہ جتنا لوگوں کو، عام آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کو بیس بنا کے طریقہ بنایا. لیکن ابھی ہم مزید ڈیلرز کی طرف، لیکن ان کا پہلے سسٹم بنا کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ 1000 روپے کی چیز وہ 1300 روپے میں بیچ رہے ہوں، اس کو ہم کنٹرول کر لیں. تو پھر دونوں ہم ٹرکوں کے ذریعے بھی اور ڈیلرز کے ذریعے بھی دیں گے. وہ کوالٹی کبھی آپ نے چیک کی ہے؟ وہ جو ٹرکوں کا آٹا ہوتا ہے سبسیڈائز. دیکھیں اس میں بعض اوقات کچھ ملز کا اسپیسیفکلی جب شکایت آتی ہے، اس کے اوپر مجھے خود پتا ہے کہ ان کے کوٹے سسپینڈ ہوئے ہیں، ملز بند ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز جو عوام کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹڈ گندم ہے اس کا کلر فرق ہوتا ہے. جو بھی امپورٹڈ گندم ہوتی ہے اس کا کلر فرق ہوتا ہے. اب ہمارے لوگ عادی ہیں وائٹ یا جو فائن آٹا کے، تو وہ اگر اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خراب ہے. وہ خراب نہیں ہوتا، لیکن کلر میں فرق ہے. تو ہم جو اس وقت ہم پنجاب سے مطلب لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ چیز خراب ہوتی ہے. امپورٹڈ ہر ایک چیز خراب نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ضرور خراب ہوتی ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.